دراصل عرب میں یہ ہوا کرتا تھا، یعنی قبل اسلام عرب، فارس اور عجم کے لوگوں نے اپنے لیے ایک ایک کیلنڈر منتخب کیا تھا، جس سے وہ اپنے سالوں کا انتخاب کرتے تھے، جس سے وہ سالوں کو شروع کرتے تھے۔ اسلام کے اندر ابتدائی دور میں، یہاں تک کہ حضرت عمر کے دور تک میں کوئی اسلامی کیلنڈر نہیں تھا کہ جس سے ہم اپنی تاریخ کا اجرا کریں، اس سے تفصیل کریں، اس کو سمجھیں۔ ایرانیوں نے اپنے ہر بادشاہ کی تخت نشینی کو اپنے لیے کیلنڈر بنا لیا تھا، اس کی ہر تخت نشینی کے واقعے کو اپنے لیے مرکز بنا لیا تھا، پھر اس کے بعد وہ ہر سلسلے کو کیلنڈر اعتبار سے گردانتے تھے، اسی سے ان کا مہینہ چلتا تھا۔ رومیوں نے سکندر مقدونی کی جس وقت وہ تخت گویا کہ روم پر آ کر فائز ہوئے اور اس علاقے کو فتح کیا، تو رومیوں نے سکندر مقدونی کو اپنے لیے کیلنڈر کا انتخاب بنایا اور اس کی گویا کہ سلطنت سے اپنی تمام تاریخ کا اجرا اور مہینوں کا اور تمام اپنے مواسم اور اپنے گویا کہ عقیدت کے سلسلوں کا سلسلہ شروع کیا۔ لیکن اسلامی تاریخ میں یہاں تک کہاں دخل ملتا ہے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں، اگر ہم تاریخ اسلام سے پیچھے جاتے ہیں، سرکار کے دور سے پیچھے جاتے ہیں، تو تقریباً 3,500-4 ہزار سال پہلے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد نے اپنے لیے تاریخ کا کیلنڈر بنایا تھا کہ جس وقت حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں پھینکا تھا، تو جس وقت آپ آگ میں گئے ہیں وہ تاریخ اولاد اسماعیل کے لیے تاریخ کا انتخاب بنی اور اس سے انہوں نے اپنی تاریخ اور کیلنڈر کا اجرا کیا۔ یہ دور چلتا رہا، کب تک چلا کہ جب ابرہا اپنے ہاتھیوں کے ساتھ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے عرب آیا۔ شام کا یہ بادشاہ جب اپنے تمام فرعونی ذہن کے ساتھ اپنے تمام ہاتھی، سفید ہاتھیوں کا لشکر لے کر سرکار کے دادا کے وقت میں جب یہ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کی عمارت کو ڈھانے کے لیے پہنچا، تو اسلام میں یہ سب سے عظیم، قبل اسلام اور بعد اسلام میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ خدا کی قدرت کا عظیم شاہکار کہ اللہ رب العزت نے ایک گویا کہ چھوٹا سے پرندہ ابابیل، سورہ فیل میں اس کا ذکر موجود ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ہم نے محبوب تو نے نہیں دیکھا ہم نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا معاملہ کیا کہ چھوٹے چھوٹے پرندے ہم نے بھیجے ابابیل کی صورت میں، اور ان کے ہاتھوں میں گویا کہ چنے کی دال یا دال سے لگ بھگ تو گویا کہ کنکر کا حصہ ہوتا تھا، جس سے انہوں نے پھینکنا شروع کیا۔ وہ بارود اور بم سے زیادہ تیز تھا کہ جب وہ گرا تو تمام ہاتھی، ان کا لشکر کیسا ہو گیا؟ فجعلہم کعصف مأکول، وہ کھایا ہوا بھوسا بن گیا، یعنی پورا گویا کہ وہ بھوسے کی صورت اختیار کر گیا، ہر چیز ان کی جل گئی، لشکر ان کا جل گیا، ہاتھی ان کے جل گئے۔ تو گویا کہ یہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا۔ تو اب لوگوں نے عام الفیل، ہاتھیوں والا سال، ابرہا کے اس واقعے کو اپنے لیے کیلنڈر کی دلیل بنا لی۔ اب عرب کی تاریخ عام الفیل سے شروع ہو گئی، اس لیے اگر ہم سرکار کی ولادت کو تاریخ میں تلاش کرتے ہیں تو تاریخ کے اندر سرکار کی ولادت کے لفظ کیا ملتے ہیں کہ ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل ثانی عشرہ من ربیع الاول، کہ سرکار ہاتھیوں والے سال 12 ربیع الاول کے دن پیدا ہوئے ہیں۔ اس حدیث کے راوی حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت عبداللہ بن عباس ہے، اس کو نقل کیا ہے امام بخاری علیہ رحمت کے استاد حضرت ابن ابی شیبہ نے اپنی حدیث کی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر۔ تو گویا کہ سرکار کی ولادت کو بھی ہم گنتے ہیں تو اس میں آتا ہے عام الفیل، کب پیدا ہوئے؟ تو فرمایا ہاتھیوں والے سال پیدا ہوئے۔ اب جتنے صحابہ جو اس کے بعد پیدا ہوئے ہیں تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عام الفیل کے 2 سال بعد، عام الفیل کے 2 سال پہلے، تو گویا کہ کس طرح عام الفیل ہاتھیوں والا سال، ابرہا کا جو واقعہ ہے اس کو گویا کہ کیلنڈر کی صورت بنا لیا گیا۔ اب یہ مستقل چلتا رہا یہاں تک کہ میرے آقا نے ہجرت کی تب بھی چل رہا تھا، میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا تب بھی چل رہا تھا، حضرت سیدنا صدیق اکبر کا دور آیا تب بھی چل رہا تھا، لیکن جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کا دور آیا تو جہاں تک فاروق اعظم نے بے شمار مذہبی اور سیاسی خدمات انجام دی ہے تو یہ صحرا بھی آپ کے ہی سر آیا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی وصال شریف سے چند سال پہلے، بعض مورخین کہتے ہیں 2 سال، البدایہ والنہایہ، کیونکہ ہم تاریخ کو بیان کر رہے ہیں، تاریخ ہے، قرآن کی آیت نہیں ہے، اس میں اختلاف موجود ہے، تو بعض مورخین نے کہا 2 سال، لیکن البدایہ والنہایہ کے اندر ابن کثیر نے 5 سال کا قول نقل کیا ہے کہ حضرت فاروق اعظم کی شہادت 23 ہجری کو ہوئی ہے، تو آپ کی شہادت سے 5 سال پہلے آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے تو آپ کے سامنے چند لوگ چینی گوئیاں کرنے لگے، بحث و مباحثہ ہونے لگا۔ آپ نے فرمایا بحث و مباحثہ کیسا ہو رہا ہے، ذرا ان کو بلاؤ۔
بلایا گیا، آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ ایک شخص نے اپنے ہاتھ میں رقعہ سا دکھایا، کہا حضور دیکھیے یہ فلاں شخص ہے، اس کے ذمہ میری اتنی رقم ہے جو واجب الادا ہے، اور میں نے اس سے کہا ہے کہ یہ تمہیں شعبان کے مہینے میں دینا ہے، تو یہی معاہدہ ہمارا چل رہا ہے۔ فاروق اعظم نے دیکھا اور مسکرایا، فرمایا کون سا شعبان؟ جو گزر گیا وہ، جو ہے وہ، یا جو آئے گا وہ سارے انگوش بدلدان ہو گئے، حضور آئے گا وہ مراد ہے؟ تو فرمایا یہاں پر تو کوئی قرینہ اور اشارہ تو نہیں ہے کہ جس سے یہ پتا چلے آنے والا شعبان مراد ہے۔ سب کہنے لگے ہاں حضور یہ تو مسئلہ ضرور ہے، اب کیا کیا جائے؟ حضرت فاروق اعظم نے اس کی باریکی اور مکمل احساس کرتے ہوئے، آپ ایک عظیم سیاسی لیڈر ہیں، آپ نے اس بات کو بھانپ لیا اور فوراً آپ کے سامنے جو 8 سے لے کر 10 صحابہ کا مجلس مشاورت کا ایک پینل تھا جو قومی اسمبلی کی صورت میں تھا، آپ نے اس کو جمعے کے دن نماز کے بعد مسجد نبوی کے اندر طلب کر لیا، جس میں حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان غنی، حضرت عبداللہ بن مسعود، ابو عبیدہ بن جراح، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت مولا کائنات فاتح خیبر حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ، اسی طرح بے شمار جو آپ کے جلیل القدر ماہرین، حضرت موسیٰ اشعری جو جلیل القدر سرکار کے صحابہ تھے، ان کا ایک مجلس مشاورت تھا، اس کو طلب کیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان تمام کو گویا کہ طلب کیا، بلا لیا گیا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ مسئلہ ہے، کیونکہ فاروق اعظم کی عادت تھی کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا تو جمعے کی نماز کے بعد مجلس مشاورت طلب کی جاتی اور اس میں سیاسی معاملات حکومت کے حل کیے جاتے، اور فاروق اعظم کہتے ہیں کہ میں بڑھاپے کے وقت قریب ہوں، میری اگر کوئی ناقص رائے ہے تو حضرت سعد بن وقاص جیسے ہیں، عبداللہ بن مسعود جیسے ذہین مفتی موجود ہیں، ابن عباس جیسے قرآن کے ماہر موجود ہیں، تو تم ضرور رائے دو، جس پر اتفاق ہو جائے گا عمر کا فتویٰ وہی ہوگا۔ اب اس دن تو یہ رائے پیش کی گئی کہ ہماری معیشت کے لیے بہت بڑا خطرہ پیش آ رہا ہے۔ صحابہ نے کہا حضور کیا؟ فرمایا تو اسلامی کیلنڈر کا اجرا ہونا چاہیے جس سے ہم اسلام کی تاریخ کو جانیں۔ تو کہا حضور وہ کیسے؟ تو آپ نے وہ شعبان والی بات بیچ میں رکھی کہ یہ ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے، اب اس سے یہ نہیں پتا چلتا کہ یہ بیع، یہ شراء، یہ خرید و فروخت جو ہو رہا ہے یہ کون سے شعبان میں ہو رہا ہے۔ سارے صحابہ نے کہا حضور بات تو بالکل درست ہے، کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے کہا تم مشورہ دو نا کہ اسلام کے کیلنڈر کے لیے، اسلام کے مرکز تاریخ کے لیے کس کا انتخاب کیا جائے؟ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے کہنے لگے حضور ایرانی کیلنڈر کو آزما لیا جائے۔ فرمایا آپ نے نہیں، مجوسیوں کے کیلنڈر کے اسلام میں کیا دخل، اور ان کی گویا کہ اس وقت کی اور اس کی سمجھ کی کیوں تعظیم کی جائے؟ کسی نے رومیوں کا گویا کہ منظر پیش کیا کہ سکندر مقدونی کی بات کو رکھ لیا جائے، کسی نے حضرت اسماعیل والی بات کی، کسی نے کیا بات کی، ایک نے کہا ایسا کرتے سرکار کی ولادت کے دن کو رکھ لیتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا دن ہمارے انتخاب ہوگا۔ اکثر صحابہ نے کہا کہ نہیں یہ بھی ٹھیک نہیں۔ آگے بات ہوئی، پھر کیا کیا جائے؟ کہ جس دن سرکار پر وحی آئی ہے وہ دن انتخاب کر لیے جائے۔ فرمایا کہ نہیں، کچھ اور جستجو کرے، اس سے بھی نکھرا ہوا کوئی وقت نکالے، اس سے بھی خوب کوئی وقت آئے۔ ایک صحابی نے کہا کہ حضور اگر ہجرت کا وقت رکھ لیا جائے۔ ابن کثیر کہتے ہیں یہ رائے فاروق اعظم ہی کے دماغ میں آئی اور خدا نے یہ آپ ہی کے ذہن میں رکا کیا۔ آپ نے فرمایا دیکھو سرکار کی ولادت اور گویا کہ نزول وحی یہ تمام چیزیں ہیں، لیکن اسلام کی سربلندی اور میرے آقا کی تمام عظمتوں کا اظہار کب ہوا؟ جب آپ نے ہجرت فرمائی۔ تو فرمایا اسلام کی سب سے بڑی عظمت والی شے واقعہ ہجرت ہے، لہذا حکم قائم کیا جائے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بلایا گیا کہ دستاویزات لائے جائے، تحریر لکھی جائے، تمام صحابہ کا نام درج کرو، آج کے بعد اسلام کی تاریخ چلے گی تو سنہ ہجری سے اس کا انتخاب ہوگا کہ جس دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی ہے۔